میرے پاکستانیوں، ایک ہمارے جو بزرگ وہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں اس جھوٹ کو کور اپ کرنے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. یعنی آپ جب ایک غلط کام کر لیتے ہیں تو اس غلط کام کو کور کرنے کے لیے آپ کو مسلسل غلط کام کرنے پڑتے ہیں. رجیم چینج ہوا، ایک آرمی چیف جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا کہ جناب عمران خان مجھے پسند نہیں ہے، اور اس نے فیصلہ کیا اس کو ہٹانے کا. شہباز شریف اس کو بہت پسند تھا، وہ سمجھتا تھا شہباز شریف بہت بڑا جینیس ہے اور اسحاق ڈار سے بڑا کوئی اکانومی کا وزٹ کوئی نہیں ہے. تو اس کی بھی عقل ذرا دیکھ لیں کہ اس نے جب یہ فیصلہ کیا، اور بھی وجوہات تھیں جو میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ صرف یہی نہیں تھی، اور بھی ان وجوہات تھیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا گورنمنٹ گرانے کا. لیکن جب گورنمنٹ گرا دی اور جب پتہ چل گیا کہ پبلک نے ریجیکٹ کر دیا امپورٹڈ حکومت کو، جب واضح ہو گیا کہ پبلک اس امپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کر رہی، ٹویٹر کے اندر سارے ریکارڈز ٹوٹ گئے، امپورٹڈ حکومت نامنظور. ایک پاکستانیوں کی آواز ساری جگہ سے آگے، کبھی پبلک نکلی نہیں ایسے جس طرح 10 اپریل کو پبلک سڑکوں پہ نکلی بتانے کے لیے کہ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے اس چینج. اس کے بعد بائی الیکشنز ہوئے، ان کے اندر واضح ہو گیا جب 37 بائی الیکشنز میں سے 30 تحریک انصاف جیت گئی تو یہ سارے جن لوگوں نے کانسپریسی کی تھی، اور یہ جو سارے 12 پارٹیز کی امپورٹڈ یہ جو بیٹھ گئے آ کے گھسپیٹھیا ہم ان کو کہیں گے، یعنی یوزرپرز کہیں گے انگریزی میں، وہ لوگ جن کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے، جو آکشن بجائے الیکشن سے پیسے خرچ کر کے ایک آرمی چیف کے ساتھ مل کے، جس نے خفیہ ایجنسی ساتھ ملا کے گورنمنٹ گرائی ہوئی تھی. اور یہ جب ان کو جب پتہ چلتا گیا کہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کو ایک خوف آنا شروع ہو گیا کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو پاکستان میں. اور انہوں نے الیکشن سے بھاگنے کی پوری کوشش کی اور کرتے گئے، ہر چیز کریں بل الیکشن نہ ہو. تو اس کے لیے جو انہوں نے قدم اٹھائے، میں ابھی پہلے لیٹسٹ سے شروع کرتا ہوں، لیکن میں بتاؤں گا کہ انہوں نے ظلم کتنے کیے، کیا کیا وہ میں اس کے اوپر جو آج ہماری ہیومن رائٹس کی رپورٹ آئی ہے، جو انہوں نے ہماری وائلیشنز کی، اس کے اوپر وائٹ پیپر جو ہم نے دیا ہے، اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. میں صرف آج آپ کو بتاؤں کہ اس جھوٹ کو، اس غلط کام کو کور کرنے کے لیے یہ ملک کتنی بڑی قیمت ادا کر رہا ہے. آج ہنگامی شہباز شریف ایک میٹنگ کرتا ہے کیبنٹ کی، اور اس کے بعد جب لوگ تراویحاں میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک فیصلہ آتا ہے جلدی سے پارلیمنٹ سے. اور پارلیمنٹ کیا ہے؟ جس کے اندر اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے، اس کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ایک لوٹے کو، وہ بیٹھ کے جلدی سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی چیف جسٹس کے اوپر سو موٹو ایکشن کے اوپر جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا. دیکھیں، میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے، اور جو ہم اب پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، جو انشاءاللہ جو اس دلدل میں سے ہم نکلیں گے تو اس میں گورننس ریفارمز بھی ہوں گے اور جوڈیشل ریفارمز بھی ہوں گے. کیونکہ ہمیں جب تک کانٹریکٹ انفورسمنٹ اور جب تک ہم اس ملک کے اندر جلدی سے اپنے جسٹس ڈیلیڈ نہ ہو، انصاف کے جتنی جلدی ہم اس ملک میں انصاف دے سکیں لوگوں کو، ہمارا ملک اتنی تیزی سے خوشحالی کی طرف جائے گا. وہ تو ہم سب متفق. لیکن میں ان کی نیت کے اوپر شک کر رہا ہوں، اور مجھے ہمیشہ شک رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی عدلیہ کو آزاد اور مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے تھے. جس شہباز شریف نے آج یہ جلدی میں فیصلہ کیا، اور یہ صرف اور صرف عدلیہ کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کیا. اور وہ کیوں کیا ہے؟ کہ الیکشن نہیں چاہتے. تو ساری چیزیں وہیں سے شروع ہو رہی ہیں کہ یہ سارے ڈرے ہوئے الیکشن سے، اس سے بھاگنے کے لیے پریشر پڑ رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ الیکشن کسی طرح نہ کروائیں. تو میں کیوں ان کی نیت کے اوپر شک کرتا ہوں؟ یہ وہ لوگ تھے، یہ شریف خاندان، انہوں نے سب سے پہلے 1990 کے اندر جب پلاٹس کے اوپر ان کو بلایا گیا، نواز شریف نے بڑے زیادہ پلاٹس دے دیے تھے، رشوت دی تھی لوگوں کو، پتہ نہیں پیسے اربوں روپے کے بنائے تھے. میں 1990 کی بات کر رہا ہوں. تو ایک جج نے لاہور ہائی کورٹ نے ان کے اوپر نوٹس لے لیا. تو تب بھی دوسرے ججز کو ساتھ ملا کے رشوت دے کے اس جج کو انہوں نے زیرو کر دیا تھا. اور ان کو جج وہ پسند تھے، اور ان کے ٹیلی فون کانورسیشن ہے
کہ جج صاحب جناب بے نظیر کو 3 سال نہ سزا ہو بلکہ 5 سال. یہ وہ ہیں جو کہ ان کی ٹیلی فون کے اوپر ججز ان کے اوپر لائن پہ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر حملہ کیا. ایک سجاد علی شاہ جیسا ایک ایماندار دیانتدار جج چیف جسٹس کے اس کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے ان کو وہاں سے وہ جان بچا کے بھاگے. اور اس کے بعد رفیق تارڑ جو ان کا جس کو انہوں نے صدر بنایا تھا, اس نے وہ بریف کیسز لے کے گئے اور انہوں نے کوئٹہ بینچ کو خریدا. یہ سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا اور انہوں نے ریوولٹ کروائی, تقسیم کیا اور اس طرح ایک سٹنگ چیف جسٹس کو ہٹایا. اب ان کی یہ تاریخ ہے اور یہ جج وہ چاہتے ہیں جو کہ ایسے امپائر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کو کبھی نیوٹرل امپائر کا کانسیپٹ نہیں آیا کیونکہ یہ انہوں نے غلط کام کرنے ہوتے ہیں. جو بھی غلط کام کرتا ہے وہ ایک آزاد اور مضبوط اور کریڈیبل عدالت کو کبھی نہیں آنے دے گا. اور انہوں نے اسی طرح ہمیشہ سارے اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھائے, ان سے غلط کام کروائے. آتے ساتھ ہی شہباز شریف نے کیا کیا, اس نے اپنا ایف آئی اے کا ہیڈ اپنا بنایا. اس نے اس کی 16 ارب روپے کے کیسز تھے, 4 اس کے اندر گواہ تھے جو کہ 2 مہینے کے اندر سارے ہارٹ اٹیک سے مر گئے. جو ڈاکٹر رضوان ایف آئی اے کا تھا جس نے انویسٹیگیشن کی, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, وہ بھی مر گیا. تو وہ سارا ختم کروایا. 8 ارب روپے کے ان کے منی لانڈرنگ کے کیسز تھے نیب کے اندر, اس کے اندر بھی آتے ساتھ ہی پہلے اپنا آدمی رکھوایا اور اپنا جو انہوں نے آدمی نیب کا ہیڈ لگوایا اس نے بھی آخر میں استعفیٰ دے دیا کہ میں نہیں ان کے لیے کام کرتا, یہ غلط کام کرواتے. دونوں اداروں کی کریڈیبلٹی ختم کی. نہ ایف آئی اے کی کوئی کریڈیبلٹی رہ گئی نہ نیب کی. وہ اب وہ 2 ادارے رہ گئے جو ان کا صرف اور صرف کام پولیٹیکل وکٹمائزیشن, مخالفین کے خلاف کیسے کیسز ہے. اور ان کے ساروں کے کیسز جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے, ان کے کیسز ختم ہو گئے. تو انہوں نے جو آج یہ جو ایک عدالت کو پریشرائز, سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے اور چیف جسٹس کو کیا, ساری قوم آج, جبکہ وہ ہم سب چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر ریفارمز ہوں, لیکن ان کی نیت کے اوپر آج ساری قوم سمجھ گئی ہے کہ ان کا صرف مقصد ہے الیکشن سے بھاگنا. اور ان کی ساری جو چالیں ہیں اب چل رہی ہیں اور ان کے ساتھ ہینڈلرز ملے ہوئے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. اور میں اس کے اوپر بھی بات میں آؤں گا کہ پھر کیسے توقع کرتے ہیں کہ جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کسی ادارے کی توہین ہوگی. تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جن کو 30 سال سے پاکستانی قوم جانتی ہے, جن کی کرپشن کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں, تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی چپ کر کے نیوٹرل ہو جائیں گے اس کے اوپر. اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے, تو پھر انہوں نے رہنا کیسے تھا اقتدار. اس وقت جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں. شاید آمروں کے دوران ہو, جنرل مشرف کے دور میں جب میں اپوزیشن میں تھا, میں جیل بھی گیا 8 دن, میں نے کبھی اس طرح کی ظلم نہیں دیکھا, تشدد نہیں دیکھا جو جیلوں میں انہوں نے کیا, جو یہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے, جیسے ہی ہماری گورنمنٹ گئی اس کے بعد 25 مئی سے شروع ہوا. 25 مئی سے انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا اور وہ بڑھتا ہی گیا. خاص اپنا ایک آدمی لے کے آئی ہے یہاں جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپرٹ تھا, جس نے پاکستان کے شہریوں کو ایک فورن ٹیررسٹ کی طرح رکھا, ہر قسم کا تشدد کیا, سختیاں کی, سوشل میڈیا کے اوپر کی, جو اس کے اوپر ابھی میں آؤں گا. لیکن ان کا سارا مقصد یہ تھا کہ جس طرح پاکستان کی قوم بھیڑ بکریاں ہیں, یعنی ان کو اچھے برے کی تمیز ہے ہی نہیں, جدھر ان کو ڈنڈے مارو گے وہ ادھر چلی جائیں گی. انہوں نے ہر قسم کا ظلم کیا, صرف اور صرف ہم ساری قوم کو یہ ایکسپٹ کرنے میں, یہ جو انہوں نے چور ہمارے اوپر لا کے بٹھا دی. اور جتنا جتنا قوم ان کو کہتی رہی کہ ہم ان کو نہیں مانتے, ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے, اتنا اتنا انہوں نے ظلم بڑھانا شروع کر دیا. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ایسے لوگ آپ لے آئیں
جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسانوں کو کس طرح، انسانوں میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے، جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ انسانوں کو ان کے ذہن ہوتے ہیں اور ان کے دل ہوتے ہیں، ہارٹس اینڈ مائنڈز اپنے ساتھ ملا کے انسانوں کو آپ جیتتے ہیں۔ آپ ڈنڈے مار کے، تشدد کر کے، رات کو لوگوں کو اٹھا لیں، ان کو جا کے ننگا کریں، ان کو ماریں، ان کو ٹارچر کریں، اور پھر یہ سوچیں کہ یہ سارے جب سنیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو لوگ سب ڈر کے بھیڑ بکریوں کی طرح لائن میں لگ جائیں گے۔ یہ پالیسی رہی۔ اس لیے ہم نے اپنی ہیومن رائٹس کا جو وائلیشنز ہوئی ہیں اس کا پورا ڈوسیر دیا۔ اس میں ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا۔ نہ دیکھی عورتیں، نہ چادر اور چار دیواری کی ان کا کوئی فرق تھا، نہ کوئی شرم تھی، نہ کوئی حیا تھی، نہ کوئی غیرت تھی۔ جس طرح کی انہوں نے اس وقت پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا، اور پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ انگریز کے زمانے میں بھی، اگر آپ تاریخ پڑھیں ہماری آزادی کی اور جس میں آزادی کی موومنٹس تھیں، تو پولیٹیکل ورکرز کے خلاف کبھی بھی انگریز کے زمانے میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ مجھے نوجوانوں نے آ کے کہانیاں سنائیں، انہوں نے جب ہم جیل بھرو تحریک، وہ پرامن تحریک تھی، ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اپنے ملک میں تصادم نہیں کرنا چاہتے۔ اور پھر میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو پارٹی الیکشنز چاہتی ہے وہ تصادم نہیں چاہتی، جو الیکشنز نہیں چاہتے، جو الیکشن سے بھاگتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے انتشار پھیلانا۔ یہ جو ملک میں ہو رہا ہے یہ وہ پارٹی نہیں کر رہی جو الیکشن سے آ رہی ہے۔ میرے سے ہمارے اوپر ہر باری کوئی یہ ایک بدماش انہوں نے انٹیریئر منسٹر رکھا ہوا ہے جس کو یعنی شرم آئے کسی کو کہ اس طرح کے آدمی کو اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کروائے۔ کوئی مہذب معاشرے کے اندر اس طرح کا آدمی کو آپ اگر بتا دیں کہ یہ آپ کا انٹیریئر منسٹر کا مطلب جو کہ جس نے آپ کی حفاظت کرنی ہے، اس طرح کے آدمی کو بٹھا دیں جس کی بیک گراؤنڈ قتل کر رہا ہے، جو ہر جرم کیا ہے جس آدمی نے، اور وہ بیٹھ کے دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس کو یہی نہیں پتا کہ ساری دنیا میں اس کے کامنٹس گئے ہیں اور وہ کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کہ ایک ملک کا انٹیریئر منسٹر اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے، اس کو وہاں پر بٹھا دی، وہ دھمکیاں دیتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے جمہوریت کیا ہے، وہ تو بدمعاش ہے۔ نہ یہ شریفوں کو آج تک کبھی پتا ہے، اوپر سے یہ بڑے میسنے بن جاتے ہیں، بڑی معصوم سی شکلیں بنا لیتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں، کبھی جا کے وہ ٹوپیاں پہن کے، کبھی وہ عورتوں یہ جو آٹا دیا جا رہا ہے ابھی وہاں تصویر کھچا لی۔ یہ گیمکس کیا ہے؟ اندر سے ظالم ہے۔ یہ جو سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں وہ شہباز شریف نے مروائے ہیں۔ اس کے اوپر ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے، 97 سے 99 تک اس نے کوئی 900 لوگوں کو قتل کروایا۔ عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آگے کہا کہ میں اس کے حکم پہ لوگوں کو قتل کرتا تھا۔ یہ وہ آدمی ہے جو بڑی معصوم سی شکل بنا لیتا ہے۔ اور دوسرا، اس کا تو سب کو پتا ہے، یہ انٹیریئر منسٹر کو سارے، کسی میں فیصلہ آباد میں جا کے پوچھیں ان کی بیک گراؤنڈ، ان کو اوپر بٹھا لیا۔ پیچھے سے پوری بیکنگ تھی ان کو، جو اپنے آپ کو لوگ نیوٹرل کہتے ہیں، اور انہوں نے اس وقت ہر قسم کا ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اور جو انہوں نے آدمی رکھا کاؤنٹر ٹیررزم کا، اب ان کو سمجھ ہی نہیں ہے سویلین سے کیسے ڈیل کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے۔ وہ جا کے اوپر رپورٹ دیتے تھے، سر فکر نہ کریں سر، میں ابھی تھوڑے اور ڈنڈے لگاؤں گا یہ ٹھیک ہو جائیں گے، تھوڑا اور مجھے ظلم کرنے دے تو میں لائن مین کو لگا لوں گا۔ جس طرح کوئی یہ انسان ہی نہیں تھے۔ ہمارے سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ہر روز کچھ سوشل میڈیا جو دیکھتا ہے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس کو اٹھا لیتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، کوئی وارنٹ نہیں ہوتا، پکڑتے ہیں ان کو، نامعلوم افراد آتے ہیں پلین کپڑوں میں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ کون سے، کس دنیا کی جمہوریت میں ایسے ہوتا؟ فرانس کے اندر پبلک سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے پینشنز کے اوپر، پروٹیسٹ کر رہی ہے، اٹیک کر رہی ہے پولیس کو، پیٹرول بم پھینک رہی ہے۔ مجھے فرانس میں بتائیں کہ ایک آدمی کو پولیس نے رات کو جا کے گھروں سے اٹھایا، اگر وہ نہیں ملتے ان کے باپ کو اٹھا لیتے، ان کے بھائیوں کو اٹھا لیتے۔ کبھی سنا ہے کہیں یہ ہوا ہے؟ کسی ملک میں مجھے بتا دیں جدھر جمہوریت ہے، آپ پولیٹیکل ورکرز کو رات کو اٹھا رہے ہوں، ان کے گھروں میں وہ نہیں ملتے، ان کے رشتہ دار اٹھا لیتے، ان کو اٹھا کے لے جاتے، اور وہاں کیا کرتے ہیں؟ ان سے تشدد کرتے ہیں ان کے اوپر۔
پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں عمران خان نے یہ تمہیں بھڑکا رہا ہے، عمران خان تمہارے سے کروا رہا ہے۔ اتنے بیوقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا کام کیسے کرتا ہے۔ کوئی ان کو پہلے کوئی اپنے عقل والے لوگ اپنے پاس بٹھا لیں، خدا کا واسطہ ہے۔ یہ اوپر ڈفر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ثناء اللہ جیسے لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ آپ کم از کم یہ سمجھ تو لیں کہ سوشل میڈیا فنکشن کیسے کرتا ہے۔ جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے۔ سوشل میڈیا وہ ہے جو عوام ہے، جو عوام کے اندر آواز ہے، جو عوام کا نیریٹو ہے، وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے۔ آپ 15 20 30 سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ لیں گے تو اس سے کچھ رک جائے گی بات، اور نفرتیں بڑھیں گی، آپ کے خلاف اور سوشل میڈیا ہو جائے گا۔ اور یہاں چلے پاکستان میں تو اس کو جنگل کا قانون ہے، کوئی فنڈامنٹل رائٹس ہے ہی نہیں۔ جدھر دیکھیں تو آ کے ہمارے یہاں لوگ اب کیا کر رہے ہیں، لوگ میں ذرا اپنے زمان پاک کی بات کر، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ کس چیز کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ کہ یہاں اغوا کیا جاتا ہے لوگوں کو، یہاں قانون نہیں ہے۔ وہ سارے جمع ہوئے ہیں کہ ڈر ان کو ہے کہ عمران خان کو اغوا کر کے لے جائیں گے۔ وہ جو یہاں اٹیک ہوا تھا زمان پار پہ، وہ قانون کے مطابق نہیں پکڑنے آئے تھے، وہ اغوا کرنے آئے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں تھی مجھے یہاں سے اریسٹ کرنے کی۔ قانون واضح تھا۔ میں نے 18 کا کہا میں جا رہا ہوں عدالت میں پہلے کیوں نہیں جا سکا؟ میں نے بتایا وہاں خوف تھا دہشت گردی کا، 2 اٹیک ہو چکے ہیں، سیکیورٹی نہیں مل سکتی تھی، گورنمنٹ نے سیکیورٹی وڈرا کر لی تھی، ایک حملہ ہو چکا ہے جان کے اوپر، اللہ نے بچایا ہے۔ پتہ ہے انٹیریئر منسٹری خود کریے دوسرا حملہ ہونے لگا، تو اس جگہ کے اوپر جدھر آپ سیکیورٹی بھی نہیں دے سکتے تو میں نے کہا اس کو شفٹ کر دے دوسری جگہ، تو میں چلا جاتا ہوں۔ مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ میرے اوپر کون سا کیس ہے جو مجھے خوف زدہ ہوں میں عدالت میں جانے کے لیے؟ کیا میں دہشت گرد ہوں؟ 40 دہشت گردی کے کیسز ہیں۔ آج پتا چلا کہ اسلام آباد میں میرے اوپر کوئی 30 یا 40 کیسز کر دیے، 15 کیسز ایک دن میں کیے ہیں۔ کبھی سنا ہے کسی کے اوپر، کسی لیڈر کے 15 کیسز ایک ہی دن میں میرے اوپر FIR کاٹ دی؟ میں یہاں بیٹھا ہوں لاہور میں، مظاہرہ ہوتا ہے اسلام آباد میں، 3 دہشت گردی کے پرچے کٹ جاتے ہیں میرے۔ وہ بیچارہ ضلع شاہ کو یہ ظلم کر کے تشدد کر کے اس کو مارتے ہیں، 302 مرڈر کا پرچہ میرے پہ کٹ جاتا ہے۔ اس لیے لوگ یہاں باہر بیٹھے ہیں، کسی کو اعتماد نہیں ہے۔ یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے یہ کوئی قانون کے مطابق تو کچھ چیز کوئی کر ہی نہیں رہی۔ کون سی چیز کر رہے ہیں قانون کے مطابق؟ یہ تو سارا جنگل کا قانون ہے یہاں۔ تو لوگ خوف زدہ ہیں کہ یہاں سے اٹھا کے لے گئے تو قتل کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے تو پہلے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی تو لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے مجھے پورا ٹریپ کر لیا تھا کہ اللہ کا کرم تھا کہ گولیاں نیچے لگیں، کیونکہ اس کا ہاتھ لڑکے کا اوپر آ گیا، جو نوجوان ابتسام جو ہیرو تھا۔ کبھی بھی کوئی کسی کے بندوق کو پبلک میں بھاگ جاتے ہیں لوگ، اس نے جا کے اس کو پکڑا، اس سے بجائے اوپر گولیاں لگنے کے وہ نیچے لگی، بچ گئے ہم۔ تو انہوں نے تو کسر نہیں چھوڑی تھی، پھر سیبوٹاج کیا۔ جو رزلٹ تھا، جو GIT کا رزلٹ تھا، وہ انہوں نے آتے ساتھ ہی سیبوٹاج کیا۔ جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ لوگ آج کیوں یہاں زمان پاک کے باہر بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے۔ ان کو ہمارے اس ملک کے انصاف کے نظام پہ کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کبھی کسی کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی کسی کو۔ اب انہوں نے کہا جناب میرے اوپر 2 پرچے کاٹ دیے کہ میں وہاں جب جوڈیشل کمپلیکس میں گیا، انہوں نے کہا جناب بڑے لوگوں کے ساتھ آ گیا، وہ دروازہ ٹوٹ گیا۔ جھوٹ۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی لوگ نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے ناکے لگا کے سارے لوگوں کو پیچھے رکھ دیا۔ اتنی پولیس اور رینجرز تھے اس دن۔ تو جب پاس پہنچا وہاں تو لوگ ویسے، جب سب کو پتا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں تو لوگ آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ان کو اشتعال دلوایا، ٹیئر گیس، ہمارے پاس ایویڈنس ہے ساری، ٹیئر گیسنگ شیلنگ کی۔ قریب جا کے پولیس پتھر مار رہی ہے لوگوں کو، اس کے باوجود 40 منٹ میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں، اس کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں جوڈیشل کمپلیکس، اور وہاں اشتعال دیا جاتا ہے لوگوں کو۔ جو پولیس نے حرکتیں کی اور پیچھے